تو میں وہ عرض کر دیتا ہوں، پہلے نمبر پر شرک کرنا، چاہے اعمال کے اندر ہو یا عقیدے کے اندر ہو، مشرک جو ہے نا بخشش نہیں ہوگی۔ سب سے بڑا گناہ جو ہے نا شرک ہے، بڑی لمبی اس کی فہرست ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ پہلے نمبر پر شرک لکھا ہے، ریاکاری بھی شرک ہے، دکھلاوے کے لیے صدقہ خیرات کرنا، عبادت کرنا، پارسا ہونا، اخلاص نہ ہو، یہ بھی شرک کے اندر آتا ہے۔ کسی جان کو عمدن قتل کرنا، نہ حق قتل کرنا جو ہے نا جائز نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہر گناہ کی معافی مانگتا رہا، اللہ تعالیٰ معاف کرتے رہے۔ فرمایا قاتل کے متعلق میں نے 3 مرتبہ اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے 3 مرتبہ انکار کر دیا۔ نہ حق قتل کرنا، جادو کرنا، جادو بہت بڑی برائی ہے، گناہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جو ہے نا ہاتھ کی لکیروں پر یقین کر لیا، جادوگر کی باتوں پر یقین کر لیا، تو میرے لائے ہوئے دین کا انکاری ہو گیا ہے۔ جادو کرنا، فرض نماز کو چھوڑنا یا وقت سے پہلے پڑھنا، اذان بھی وقت سے پہلے نہیں ہوتی، نماز بھی وقت سے پہلے نہیں ہوتی، زکوٰۃ نہ دینا، بلا رخصت شرعی ماہ رمضان کا کوئی روزہ چھوڑنا یا توڑ دینا بغیر کسی عذر کے، فرض ہوتے ہوئے حج نہ کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض ہے طاقت رکھتے ہوئے نہیں کرتا، فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ والدین کو تکلیف دینا اور ان امور میں ان کی نافرمانی کرنا جن میں فرما برداری واجب ہے، وہ خدمت کا کہتے ہیں، وہ کوئی کام بتاتے ہیں، نافرمانی کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ رشوت، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا، قطع تعلق کرنا۔ برائیوں میں زنا ایسا گناہ ہے جس سے عمر بھی کم ہوتی ہے، رزق بھی کم ہوتا ہے۔ نیکیوں میں صلہ رحمی ایسی نیکی ہے، عبادت ہے جس سے رزق بھی بڑھتا ہے اور عمر بھی بڑھتی ہے۔ تفسیر بدری کے اندر آتا ہے ایک آدمی کے 3 سال ہوتے ہیں زندگی کے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کرنے شروع ہو جاتا ہے اور خیرخواہی ہمدردی کرنے شروع ہو جاتا ہے، تعاون کرنے شروع ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ 3 سالوں کو 30 سال بنا دیتے ہیں۔ اگر قطع تعلقی کرے تو 30 سالوں سے 3 بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرنا۔ آج ہم جو ہے نا مرضی ختم کرتے ہیں، روزی بھی رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی بھائی نال میرا ٹکا ٹکر ختم ہے۔ نہیں، غلط بات ہے۔ حضور نے فرمایا سل من قطع، جوڑو جو توڑے، واعف عمن ظلمک، جو ظلم کرے معاف کرو، واصل لا من اساء الیک، جو برائی کرے اس کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دو۔ زنا کرنا، غیر فطری طریقے سے عورت سے جماع کرنا یا کسی لڑکے سے اغلام بازی کرنا، سود کا لین دین کرنا یا اس کا کاتب یا گواہ بننا، ظلماً یتیم کا مال کھانا، اللہ پر یا اس کے رسول پر جھوٹ بولنا۔ احتیاط کیا کرو، ہمیں معلوم نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں جی حدیث میں ایسے ہے، حدیث میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے، ہوتا نہیں ہے۔ اس کا احتیاط کرنا چاہیے۔ تبلیغ جماعتوں نے بڑی اچھی بات کہتے ہیں، بزرگوں نے یہ فرمایا، یہ نہ کہا کرو کہ حدیث میں ہے، ہو سکتا ہے حدیث میں نہ ہو۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول پر جھوٹ بولنا، میدان جہاد سے بھاگ جانا، جو اقتدار اعلیٰ پر ہو ان کا رعیت کو دھوکہ دینا، خیانت کرنا، جھوٹے وعدے کرنا۔ یہ آپ دیکھتے ہیں کتنے ہمارے ساتھ جھوٹے وعدے کر کے جاتے ہیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، روڈ بن جائے گا، نالیاں بن جائے گی، گلی بن جائے گی، لیکن ایک کام بھی پورا نہیں ہوتا۔ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تکبر کرنا اور جھوٹے وعدے کرنا، جھوٹے وعدے کرنا، جس سے وعدہ کیا کرو سچا کیا کرو۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک آدمی نکاح کرتا ہے اور مہر ادا کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، چاہے جتنا زیادہ مہر ہو اللہ تعالیٰ اس کے ادائیگی کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں، اور اگر نکاح مقرر کرتا، مہر مقرر کرتا ہے اور پورا کرنے کا، ادا کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا۔ جھوٹے وعدے کرنا اور جھوٹی گواہی دینا یا سچی گواہی کو چھپانا، یہ دونوں کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹی گواہی دینا بھی آج برادری کے پیچھے، بھائی کے پیچھے ہم جھوٹا قرآن اٹھاتے ہیں، جھوٹی گواہی دیتے ہیں، یہ دونوں کبیرہ گناہ ہے۔ شراب پینا یا کوئی نشہ آور چیز کھانا، جوا کھیلنا، کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا،
مال غنیمت میں خیانت کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ مارنا، جھوٹی قسمیں کھانا، کسی بھی طرح سے ظلم کرنا، مار پیٹ کرنا، چاہے انسان ہو یا حیوان ہو۔ ظلم و زیادتی سے بچنا چاہیے۔ آج ہم ککڑ لڑاتے ہیں، کتے لڑاتے ہیں، جھوٹے لڑاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التحریش بین البہائم میں، فرمایا جانوروں کو جو ہے نا برنگیختہ کر کے لڑاؤ نہیں، برنگیختہ کر کے لڑاؤ نہیں۔ آج ہم لڑاتے ہیں، تماشے دیکھتے ہیں، مرغے جو ہے نا لڑاتے ہیں، بٹیرے لڑاتے ہیں، یہ غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ ٹیکس وصول کرنا، حرام مال کھانا، پینا، پہننا، خرچ کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ خودکشی کرنا یا اپنا کوئی عضو کاٹ دینا، جھوٹ بولنا، قانون شرعی کے خلاف فیصلے کرنا، رشوت لینا، اور عورتوں کا مردوں یا مردوں کا عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا، جس میں داڑھی منڈانا بھی شامل ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں بڑا رواج ہے، لڑکے لڑکے بننے کی کوشش کر رہے ہیں، لڑکیاں لڑکے۔ میں نے اتنے تک پڑھا ہے کہ اگر کوئی عورت مردوں والا جوتا پہنتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نماز قبول نہیں کرتا۔ حضور نے لعنت کی ہے ہاں ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ آج مرد ہیں پونی پر لگی ہوئی ہیں، فیشن ہے، جبرن جو ہے نا وہ جو ہے نا عورت بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کے فیصلے پر ان کو یقین نہیں ہے۔ اللہ نے جو مرد بنایا ہے نا، وہ پشمان ہے کہ مجھے مرد کیوں بنایا گیا، عورت ہونا چاہیے تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ جو ہے نا گناہ کبیرہ ہے۔ اپنے اہل و عیال پر فحش کام یا بے حیائی کے کام ہوتے ہوئے فکر نہ کرنا۔ گھر کے اندر ہے، بے پردگی ہے، بے نمازی ہے، گانے ہیں، یہ فکر نہیں کرتا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ 3 طلاق دی ہوئی عورت کے پرانے شوہر کے لیے حلالہ کرنا۔ ہمارے عام ہے 3 طلاق ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ہاں ان سے نکاح کر دو، صبح وہ طلاق دے دے گا، پھر پہلے خامد کے ہاں آ جائے گی، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ لعن اللہ المحلل والمحللہ، جو جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے وہ بھی لعنتی ہے، کرنے والا بھی لعنتی ہے۔ بدن میں یا کپڑوں میں پیشاب لگنے سے پرہیز نہ کرنا، گندگی لگی ہوئی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہر ایسے لباس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں، مسجد میں آنا جائز نہیں، جمعہ نماز پڑھنا جائز نہیں، جس لباس کو پہن کر انسان خوشی میں، شادی خوشی میں یا بازار میں جانا برداشت نہ کرتا ہو۔ ہم جو ہے نا رات کے سوئے کپڑوں کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ یا جو ہے نا یہ مزری کی بنی ہوئی ٹوپی ہے، ربڑ کی بنی ہوئی ٹوپی سر پہ رکھی اور نماز پڑھی۔ کیا یہ ٹوپی پہن کر کبھی بازار بھی گئے ہیں؟ کبھی شادی میں بھی گئے ہیں؟ احسن الفتاوی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ٹوپی پڑی ہوتی ہے نا، ان کو سر پہ رکھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں۔ فتاوی دارالعلوم کے اندر لکھا ہے کہ مکروہ ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ دکھاوے کے لیے اعمال کرنا، ریاکاری، نسب کسب دنیا کے لیے علم دین حاصل کرنا، دین حاصل کرتے ہیں دنیا کمانے کے لیے، اور علم دین کو چھپانا، خیانت کرنا، کسی کے ساتھ حسن سلوک کر کے احسان جتانا، اچھا یہ کیا پھر احسان جتلاتا ہے، میں نے ایسے کیا تھا، میں نے ایسے کیا تھا، تقدیر کو جھٹلانا، لوگوں کے خفیہ حالات کی ٹہ لگانا۔ عام طور پر ہم گھنٹے کر کے اس کی آواز ٹیپ کر لیتے ہیں، پھر اس کو بلیک میلنگ کرتے ہیں، چاہے لڑکے ہوں یا لڑکی ہوں۔ شرعی طور پر کبیرہ گناہ ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ میں ہر ایک کی بات ٹیپ کر کے پھر اس کو بلیک میلنگ کروں، یا جو ہے نا اس کو جو ہے نا آگے پھیلاؤں، تو کون سا شریف آدمی پھر میرے ساتھ تعلق رکھے گا؟ المجالس والامانہ، اگر کوئی مجلس ہو، کوئی بات ہو جائے تو وہاں تک رکھنی چاہیے، آگے ٹہنے لگانی چاہیے۔ یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ لوگوں کے خفیہ حالات کی ٹہ لگانا، تجسس کرنا، چغلی کھانا، لعنت کرنا اور دھوکہ دینا، بدعہدی کرنا اور وعدہ کر کے پورا نہ کرنا، کاہن اور نجومی، غیب کی خبریں بتانے والے کی تصدیق کرنا۔ عام طور پر جو ہے نا بڑے پڑھے لکھے لوگ وہ جو ہے نا ہاتھ دکھا رہے تھے، طوطے سے فال نکال رہے ہیں، ناجائز اور حرام ہے۔ اس طوطے کی بدفعالی پر، فال نکالنے پر، ہاتھ کی لکیروں پر یقین کرنے پر 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس سے بچنا چاہیے۔ شوہر کی نافرمانی کرنا، عورت کے لیے شوہر کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ کسی کی موت پر نوحہ کرنا، منہ پیٹنا، کپڑے پھاڑنا، سر منڈانا،
اپنی ہلاکت کی دعا کرنا یہ گناہ ہے. سرکشی کرنا، اللہ کا باغی ہونا، مسلمان کو تکلیف دینا، مخلوق پر دست درازی کرنا، پڑوسی کو تکلیف دینا، مسلمانوں کو تکلیف دینا اور ان کو برا کہنا، خاص کر اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف دینا، اور ٹخنوں کے نیچے کپڑا لٹکانا کبیرہ گناہ ہے. کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں. مردوں کو ریشم اور سونا پہننا. ریشم تو آج کل نہیں ہے، یہ کپڑے ہمارے ریشمی نہیں ہیں. ریشم وہ ہے جس پر جو ہے نا تلوار بھی وار کریں تو وہ نہ کاٹ سکے، وہ ریشم مراد ہے. اس پہ جوئیں وغیرہ بھی نہیں ٹھہرتی. وہ تو آج کل نہیں ہے. لیکن سونا ہے. آج کل انگوٹھی پہنتے ہیں لوگ، یہاں پان لگاتے ہیں، یہاں کیوٹی لگاتے ہیں. مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، ناجائز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، ایک ہاتھ میں سونا تھا، دوسرے میں ریشمی کپڑا تھا. فرمایا میری امت کے مردوں پر دونوں حرام ہے. اس سے بچنا چاہیے. ہمارے شادی خوشی میں انگوٹھی دیتے ہیں، سونے کی ہوتے ہیں. چاندی کی انگوٹھی پہننا 4.25 ماشے وزن ہو جائز ہے، سنت ہے. پتھر بھی پہننا سنت ہے، سونا پہننا جائز نہیں. اس لیے مردوں کو ریشم اور سونا پہننا، غلام کا آقا سے بھاگ جانا، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا. آج ہم جو ہے نا گھٹے جھوٹے یہ دربار پہ جا کر ذبح کرتے ہیں اور کھاتے ہیں، یہ غیر اللہ ہے. اس سے بچنا چاہیے، یہ نہیں کھانے چاہیے. اللہ کے نام پر لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے نام کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کرتا ہے یہ حرام ہے. اس طرح حرام ہے کہ خنزیر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. علماء نے اتنے تک لکھا ہے کہ یہاں سے لے جا کر کسی دربار پہ جاتا ہے، وہاں جا کر اللہ کا نام لے تب بھی حرام ہے، کیونکہ خدا تو یہاں بھی موجود ہے نا. اس کے عقیدے کی خرابی ہے کہ یہاں ذبح نہیں کرتا، وہاں جا کر ذبح کرتا ہے، تو خدا کے نام کی نہیں ہے، اس بت کے نام پر ہے. اس سے بھی بچنا چاہیے. اور جانتے بوجھتے ہوئے اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو باپ بنا لینا. کوئی گنڈا پور نہیں ہے تو میں گنڈا پور ہوں جی، کوئی مروت نہیں ہے جی میں مروت ہوں، پچھو چاہے میراثی کیوں نہ ہوئے. سمجھ آگی نا؟ نسب بدلنا، باپ کو بدلنا، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. اور فساد کے طور پر لڑائی جھگڑا، ہر وقت فساد دنگا، یہ کبیرہ گناہ ہے. بوقت حاجت بچا ہوا پانی دوسروں کو نہ دینا. اس کی ضرورت سے پانی زائد ہے، کسی اور کو ضرورت ہے، یہ نہیں دیتا، کبیرہ گناہ ہے. ناپ تول میں کمی کرنا. اللہ کی غریب سے بے خوف ہونا، اللہ مالک بخش دے گا ایسا نہیں ہے. اللہ کے خوف سے ڈر سے ڈرنا چاہیے. اولیاء اللہ کو تکلیف دینا، نماز با جماعت کا اہتمام نہ کرنا. آج ہم نے روزہ تو رکھا ہے، مغرب کی نماز چلی جاتی ہے، تکبیر تحریمہ چلی جاتی ہے، اور زور کو سوئے ہیں، زور کی نماز چلی گئی. عشاء مغرب کا افطاری ہے، نماز چلی گئی. ایک روزہ تو ہے لیکن دوسری عبادت تو ہے نا، نہیں ہو سکی نا. حضرت سعید ابن مسیب حضرت ابو ہریرہ کا داماد ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے فضل سے 40 حج کیے ہیں. فرمایا 50 سال تک مجھ سے تکبیر تحریمہ فوت نہیں ہوئے. یہ بھی انسان تھے، ان کے بھی کاروبار تھے. بغیر عذر شرعی کے جمعہ چھوڑنا. حضرت عبداللہ بن عباس سے کس نے پوچھا کہ حضرت ایک بڑا پکا نمازی ہے، تہجی ہے، جمعہ نہیں پڑھتا. فرمایا یہ جہنمی ہے. بغیر عذر کے جمعہ نہیں چھوڑنا چاہیے. اور جب پہلی اذان ہو جائے تو اس کے بعد فس آؤ، جلدی آؤ، وادر البیع، لین دین چھوڑ دو، یہ اللہ کا حکم ہے. آج ہم عین وقت میں بھاگتے ہوئے آتے ہیں. کافی حضرات دیکھتے ہیں ہم خطبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ آ رہے ہوتے ہیں، پہلی اذان کے بعد کھانا پینا نہانا حجامت کرنا سب کچھ حرام ہے، ناجائز ہے. ایسی وصیت کرنا جس سے کسی وارث کو ضرر پہنچے یا نقصان ہو. ہم جنم و تمنا بیٹا لے لیا، ساری جائیداد اس کو دے دی، یا کوئی رشتہ دار ہے کسی کو زیادہ دے دی. اگر شرعی طور پر کسی کو زیادہ وصیت کر گئے، شریعت نہیں مانتی. 4 بیٹے تھے نا، ایک بیٹے کو کہا کہ اس کو زیادہ دے دینا، نہیں، وہی ملے گا جو شریعت کے اندر آئے. زیادہ وصیت کرنا شرعاً نافذ بھی نہیں ہوگی. اس لیے یہ ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے. بیٹے ہیں پوتے کو دے دیتے ہیں، کوئی بیٹا اٹھایا سب کچھ اس کو دے دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ضرر نہیں پہنچانا چاہیے وراثت سے. میں نے اتنے تک پڑھا ہے، 66 سال جنتیوں والے عمل کرتا ہے، مرتے وقت کسی وارث کو وراثت سے محروم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں دھکیل دیتے ہیں. یہ میں نے پڑھا ہے، کہیں
ہاں مکر کرنا، دھوکہ دینا، مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی ٹو لگانا اور ان کی پوشیدہ چیزوں پر دلالت کرنا، اور فلانا ہی میں چودھری بنے ہوئے، ایسا نہیں کرنا، اپنی فکر کرنی چاہیے۔ کسی بھی صحابی یا ولی کو طعن و تشریح کرنا، اشارتاً یا کنایتاً یا صراحتاً، آج ہمارے کائنات کے جو محسن ہیں وہ صحابہ اکرام ہیں، آج ان کو طعن و تشریح کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے ہم پتہ نہیں ہندو ہوتے، ہم مسلمان بھی نہ ہوتے۔ یہ ان کی برکت ہے کہ پشاور اور ملتان تک صحابہ آئے ہیں، انہوں نے جو ہے نا یہاں پر تبلیغ کی ہے، ہمارے محسن ہیں، رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ہاں اس لیے حضور نے فرمایا اللہ اللہ فی صحابی لا تتخذوا من بعدی غرضا، فرمایا ان کو جو ہے نا نشانہ نہ بنانا، تنقید نہیں کرنی، اور اگر کسی سے کچھ ہوا بھی ہے تو اللہ نے پہلے اعلان معافی کا کر دیا ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اس لیے صحابہ پر طعن و تشریح کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طریقہ سے کسی ظالم کو ظالم سمجھتے ہوئے مدد کرنا، میرے پاس کتاب نہیں ہے عربی کی، حوالہ میرے پاس موجود ہے، کسی کو معلوم ہے نا یہ ظالم ہے، اس کے ظالم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، فرمایا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ حوالہ میرے پاس نقل کیا ہوا ہے، کتاب نہیں ہے عربی کے اندر، میں نے واپس کر دی تھی، کسی اور کی تھی، کافی جلدوں میں کتاب ہے، حوالہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ کسی ظالم کو ظالم سمجھتے ہوئے اس کا تعاون کرنا، فرمایا یہ دائرہ اسلام سے انسان خارج ہو گیا ہے۔ اور جادو کا سیکھنا اور سکھانا، اس پر عمل کرنا، قرآن مجید یاد کر کے بھول جانا، اور کسی حیوان کو زندہ جلانے کی اجازت نہیں ہے، چاہے کوئی موذی جانور کیوں نہ ہو، جلانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا، مردار یا خنزیر بغیر اضطراب کے کھانا، بغیر کسی ضرورت شدیدہ کے، اور صغیرہ گناہوں کو بار بار کرنا، اور گناہوں پر مدد کرنا اور ان پر آمادہ کرنا، گانے کا پیشہ اختیار کرنا، لوگوں کے سامنے ننگا ہونا۔ عام طور پر لوگ جانے یہ گونڈے ننگے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہاں سے لے کر گونڈے بھی نہیں، یہاں سے لے کر یہاں تک، ناف تک نن، ہاں دنی ناف تک، یہ فرض ہے، بغیر حجاب کے دیکھنا بھی حرام ہے، ہاتھ لگانا بھی حرام ہے۔ لوگ بڑے شوق سے جو ہے نا کچھتے ہیں، لڑتے ہیں، یہ ننگے ہوتے ہیں، اس لیے یہ دیکھنا حرام ہے، مالش کراتے ہیں، یہ حرام ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جو ہے نا کیا ہے، فرض ہے، اس کا دیکھنا بھی حرام ہے۔ لعن اللہ ناظر والمنظور لا، دیکھنے والا بھی لعنتی ہو جاتا ہے، دکھانے والا بھی لعنتی ہوتا ہے۔ ننگا ہو جانا، ہاں لوگوں کے سامنے ننگا ہو جانا، ناچنا، دنیا سے محبت کرنا، حاملین قرآن علماء کے حق میں بدگوئی کرنا، اپنے امیر کے ساتھ غدر کرنا، دھوکہ، کسی کے نسب میں تان کرنا، کوئی کسی کے تو حلالی کون ہے، تو حرامی ہے، یا تو فلانے خاندان ہے، نہیں، لان تان نہیں کرنا چاہیے۔ کسی گمراہی کی طرف دعوت دینا، اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ کرنا، عام طور پر ہم اشارہ کرتے کوئی چھری سے، چاقو سے، پسٹل سے، بندوق سے، کلاشنکوف سے، میں تے کو مرے دا، فرمایا اس پر لعنت پڑتی رہتی ہے جب تک اس ہتھیار کو رکھ نہ دے۔ اگر کوئی اس طرح تانتا ہے نا اس پر مذاق کے طور پر، تو جب تک رکھتا نہیں ہے وہ لعنتی ہے۔ اور نرد کھیلنا، جوا کھیلنا، اور آج کل جو ہے نا لڈو شریف، سمجھ آ گئی ہے نا۔ ایک ہمارے ساتھ ایک جگہ میں گیا، وہاں انہوں نے کہا کہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، وقت پاس کرنے کے لیے لڈو کھیلتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر پوچھا جائے کیوں، جی وقت پاس کرنے پہ، قرآن پڑھتے ہوئے وقت پاس نہیں ہوتا، ذکر کرتے ہوئے وقت پاس نہیں ہوتا۔ بھانگ پینا، ہیروین اسی کے حکم میں آئے۔ کسی مسلمان کو کافر کہنا، بیویوں کے درمیان عدل و انصاف نہ کرنا، مشت زنی کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ حالت حیض میں اپنی بیوی سے جماع کرنا، مسلمانوں کے ملک میں مہنگائی ہو جائے تو خوش ہونا، جانور کے ساتھ بدفعلی کرنا، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی پہ پڑا گیا تو اس کو سزا دی جائے، اس کا منہ کالا کیا جائے، اور اس جانور کو ذبح کر کے کسی دریا میں یا کنویں میں ڈال دیا جائے، اس کو باقی رکھنا یا اس کو کھانا پینا جائز نہیں۔ جانور کے ساتھ بدفعلی کرنا، عالم کا اپنے علم پر عمل نہ کرنا، عالم تو ہے عمل نہیں کرتا، کھانے میں عیب لگانا،
اللہ کی جو بھی نعمتیں ہیں اس پر عیب نہیں لگانا چاہیے. بے ریش حسین لڑکی کی طرف شہوت کے ساتھ دیکھنا, کسی کے گھر میں بلا اجازت نظر ڈالنا اور بلا اجازت اندر چلے جانا. جس کے گھر میں بھی جاؤ اجازت مانگو, بغیر اجازت کے قرآن کے اندر آتا ہے کہ داخل ہونا جائز نہیں ہے. علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے, وہ یہ ہے کہ جو چیز انسان کی ایک ہے, یہ ایک ہے, یہ ایک ہے, باقی چیزیں بھی ایک ہیں, اگر کوئی کسی کی کاٹ دے تو 100 اونٹ دے گا. جو دو ہیں, ایک نکالے گا تو 50, دونوں نکالے گا تو 100. کان دو ہیں, سمجھ آ گئی نا, ہاتھ دو ہیں, تو ان کو کاٹے گا تو پھر 50 دے گا. یہ انگلیوں پر 5 آتے ہیں, سمجھ آ گئی ہے نا. یہ ایک شرعی مسئلہ لکھا ہے. تو اگر کسی کی آنکھ پھوڑ دے تو وہ جو ہے نا کیا ہوگا, اس کو دیہ دینی ہوگی کتنی, 50 اونٹ. کتنی دینی ہوگی, 50 اونٹ. لیکن اگر کوئی کسی کے گھر کے اندر جھانک رہا تھا, اسے کوئی چیز ماری اور اسی آنکھ نکل گئی, کوئی دیت نہیں ہے, کوئی دیت نہیں ہے. اس لیے کسی کے گھر میں جھانکنا جائز نہیں, کبیرہ گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے. کسی نے جو ہے نا کسی مجبوری کی طرح دروازہ کھولا اور گزرنے والا اچھی طرح گھور کر دیکھتا ہے, وہ مجبوری کی طرح موٹر سائیکل نکال رہا ہے, کوئی چیز نکال رہا ہے, یا آنکھیں پھاڑ پھاڑ دیکھ رہا ہے. اس لیے کنڈا جو ہے نا کھٹکانے کے بعد ایک طرف کھڑے ہو جانا چاہیے, 3 مرتبہ کنڈا کھٹکھٹانا چاہیے. اگر جواب نہ ملے تو واپس ہو جانا چاہیے. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم, انشاءاللہ 18ویں پارے کے اندر آئے گا یہ مسئلہ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان گناہوں سے بچیں. خدا نخواستہ ہر ایک کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے. اگر کوئی اس گناہ کے اندر مبتلا ہے تو اس کو صدق کے دل سے توبہ کر کے اپنا باطن کا برتن صاف رکھنا چاہیے, تاکہ اللہ کی رحمت آئے, میں رمضان کی فضیلت حاصل ہو, شب قدر کی برکات نازل ہو. تو توبہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہاں, اللہ تعالی ہمیں بقیہ زندگی حضور کی سنت اور شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.